اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ اعراف جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے، اور کل ہم نے جہاں گفتگو اپنی جو ہے وہ مکمل کی تھی وہ عہد الست تھا، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم جو ہے ان کو نکالا، اور اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسان جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور ان سب کو نکالنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سب سے یہ عہد لیا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے، تو کیا تم اس بات پہ گواہ ہو؟ تو انہوں نے اس بات پہ گواہی دی، انہوں نے کہا بلا شہیدنا، کہ بے شک آپ ہی جو ہے وہ ہمارے رب ہے اور ہم اس پر جو ہے وہ گواہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سارا واقعہ جو ہے وہ دنیا بننے سے پہلے کا ہے، ابھی دنیا نہیں بنی ہے، کہ جس کے بعد میں پھر وہ دنیا جو ہے وہ بنی ہے، اور پھر وہ جس میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بگ بینگ کی ایک جو تھیوری ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، تو وہ بگ بینگ جو ہے وہ بعد میں ہوا ہے۔ یہ عہد الست جو ہے ہمارا اس سے پہلے جو ہے وہ ہو چکا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے مناسب جانا کہ وہ اس دور کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کو اس دور کے اندر پیدا کیا، جس کو پسند کیا کہ وہ ہمارے آج کے دور میں ہمارے ساتھ پیدا ہوں، وہ آج ہمارے دور میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو گویا پھر وہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کتنے کتنے لوگ کتنے کتنے وقت میں، کون کون سے زمانے میں، کون کون سے دنیا کے حصوں میں جو ہیں وہ بھیجے جانے ہیں، اور پھر وہ مسلسل جو ہیں وہ بھیجے چلے جا رہے ہیں۔ اور روحیں بنانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو فریز کر دیا، یعنی ایک طرح کی موت طاری ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے نا تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ٹھیک ہے، کہ اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، اور اللہ تو نے ہمیں 2 بار زندگی دی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی زندگی کا جو چکر جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح یاد دلاتے ہیں کہ تم یاد کرو کہ تم مردہ تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا، پھر تم زندہ تھے، پھر ہم نے تم کو مردہ کر دیا، اور پھر مردہ ہونے کے بعد تم ایک نئی زندگی کی طرف چلے جاؤ گے۔ یعنی اگر ہم اس ترتیب کے مطابق دیکھیں تو اب ہم اپنی زندگی کے کون سے دور میں جی رہے ہیں؟ جو 4 ادوار بتائے نا، تو اب ہم کون سے دور میں جی رہے ہیں اپنی زندگی؟ نہیں، ہم دوسرے دور میں جی رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روحوں کو تو پھر فریز کر دیا نا، وہ مردنی جو ہے وہ چھا گئی، اس کے بعد اب زندگی دی ہے ہمیں، اب ہم زندہ ہیں، اب ہم واپس جا رہے ہیں موت کی طرف، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اب قبروں میں موجود ہیں وہ اپنی زندگی کے 3rd فیز کے اندر جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس کے کچھ لوگ یعنی کہ انسانیت کے کچھ لوگ جو ہے ابھی 1st فیز کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر وہ موت کا عالم جو ہے وہ طاری ہے، وہ بے ہوش ہیں، وہ فریز ہیں وہاں پر۔ کچھ لوگوں پہ جو ہم جیسے ہیں، ہم اپنی زندگی کے 2nd فیز کے اندر ہیں، اور کچھ لوگ جو ہم سے پہلے آ کر جو ہے اپنے زندگی کا وقت گزار کر یہاں سے جا چکے، وہ اپنے 3rd فیز کے اندر ہیں، اور فائنلی پھر ہم سارے مل کر جو ہیں اس آخری فیز کی طرف جا رہے ہیں، جس فیز کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون جو ہے ناکام ہے۔ اچھا، اب آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے، میرے بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ عہد الست کیا تھا، کہ جو اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور چاروں ناچار بادل نخواستہ سب کے سب انسان، ساری کی ساری انسانیت جو ہے پکار اٹھی کہ جی کیوں نہیں، قالوا بلا وشہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ عہد کرنے کے بعد پھر اس عہد کو جو ہے انسان کے ذہن سے محو کر دیا گیا، نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ یہ کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس عہد کو ہمیں یاد کروا رکھتے اور ہمارے ذہن میں یہ سب کچھ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ بالکل فریش ہوتا، تو پھر تو ہماری زندگی کی آزمائش تو پھر آزمائش نہ ہوتی، ٹھیک ہے، آزمائش تو نہ ہوتی۔ اس کو آپ ایسے مثال سمجھ لیں جیسے جب ہم بچے کو لکھنا جو ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، ہلکی سی اس کو ٹریسنگ کر کے دے دیتے ہیں، جو بہت غور سے دیکھنے پہ نظر آتی ہے،
اور بچہ جو ہے نا جب وہ تھوڑی سی عقل استعمال کرتا ہے یا وہ ڈاٹس لگا کر دے دیتے ہیں ہلکے ہلکے سے نا بالکل، اور بچہ جو ہے نا اس کے اوپر جب وہ پینسل پھراتا ہے تو وہ لیٹر جو ہے وہ اس کو ڈرا کر لیتا ہے، وہ اس کو بنا لیتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا اور لے کے اسے اریز کروا دیا. یا کوئی چیز ہم لکھیں اور لکھ کے مٹا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا عکس، اس کا جو ہے وہ پرنٹ جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کاغذ کے اوپر رہ جاتا ہے. وہ کورا کاغذ نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ پرنٹ رہ جاتا ہے. اگر کوئی عقل مند ہوتا ہے، کوئی سمجھدار ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا بھی جب اپنا دماغ اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو وہ فوراً اس پرنٹ کو فالو کرتے کرتے اس چیز کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے. تو بالکل اگر چونکہ دنیا آپ کو پتہ ہے کہ میری اور آپ کی ایک آزمائش گاہ ہے، اگر تو یہ ایز اٹ از ہمارے ذہن میں بالکل فریش ہوتا، تازہ ہوتا، تو پھر بتائیے کہ پھر فرشتوں میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جاتا. ٹھیک ہے، جیسے فرشتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سامنے ہر دم جو ہے وہ چیز موجود ہے اور ان کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں معصیت کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے ان کے اندر. ہمارے اور آپ کے اندر جو ہے وہ ایک شر اور خیر کی ایک کمبینیشن ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو جو ہے سب سے بہتر احسن تقویم پہ میں نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا، اور پھر کہا ثم رددناہ اسفل سافلین. دونوں باتیں قرآن میں آ رہی ہیں نا کہ انسان جب بھلائی کرنے پر، خیر پر اور نیکی کے اوپر آتا ہے تو پھر فرشتے بھی حیران رہ جاتے کہ یا اللہ یہ کیا مخلوق ہے، ایسے کمال کے. اور واقعی ہم نے بھی دیکھا ایسے کمال کے انسان جو ہے وہ دنیا سے گزرے. اور پھر کہا کہ جب انسان حیوانیت پر آتا ہے تو حیوان کہنا بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی انسان کی درندگی کے آگے اس کو حیوان کہنا بھی حیوان کی انسلٹ ہے، کیونکہ حیوان بھی کچھ حیا کر لیتا ہے. حیوان کی زندگی کے بھی، جنگل کی بھی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور انسان بالکل ان لمٹس کو بھی جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ احسن تقویم بھی اللہ نے بنایا اور رددناہ اسفل سافلین بھی بنایا. یعنی اگر انسان اپنی اصل کو کھو دے تو پھر وہ اتنا مطلب وہ نیچے چلا جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ پھر حیوانیت بھی جو ہے وہ اس سے شرماتی ہے. تو گویا وہ جو عہد الست ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر اس کا ایک مبہم سا، ایک خواب نما سا ایک خیال جو ہے اللہ نے اس کے اندر ہمارے اندر تازہ رکھا ہے. انسان ذرا سا بھی اگر اس کے اوپر غور کرتا ہے تو اس کو وہ چیز جو ہے وہ پا لیتے ہیں. اور اگر وہ بالکل فریش ہوتی تو پھر دنیا آزمائش گاہ نہ ہوتی بلکہ ہر کوئی سیدھا سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہوتا. پھر جنت اور جہنم کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. پھر وہ جو فری ول جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے کہ آپ چوائس کیجئے، آپ چوائس کیجئے کہ کیا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. ہدایت کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے اور ضلالت و گمراہی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے. شیطان کو اتنی قوت نہیں دی کہ وہ میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑے اور کھینچے اور ہمیں گھسیٹتا ہوا جو ہے وہ ہمیں ضلالت کے راستے پر لے کے چل جائے. نہیں، وہ صرف دعوت دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جو ہے وہ یہ نہیں طاقت دی، یا انبیاء کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو داروغہ بنا کر بھیجا ہے یا میں نے آپ کو حوالے دار بنا کر بھیجا ہے. ان کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی صرف اپنی دعوت دیجئے اور لوگوں کو بلائیے اور لوگوں کو مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ بس کہیے اور ڈرائیے اور جنت کا شوق دلائیے اور جہنم جو ہے اس کا خوف دلائیے. ٹھیک ہے، تو بس یہ دو چیزیں ہیں. اور ہماری زندگی میں سے یہ سب چیزیں کیوں نکل جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے زندگی میں بہت ساری چیزوں کے شوق پالے ہوئے ہیں سوائے جنت کے شوق کے. اور زندگی میں بہت سے اوہام ہیں، بہت سے خوف ہیں ہمارے دل کے اندر سوائے جہنم کے خوف کے، سوائے اس چیز کے خوف کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جو چیز انسان کو جو ہے وہ ایک راہ راست پر رکھتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سمیع بصیر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ہوتے ہیں ایک اور ہمارے ساتھ دوسرا ہوتا ہے اللہ. ہم ہوتے ہیں دو، ہمارے درمیان ہوتا ہے تیسرا اللہ. تو یہ ایک جو چیز ہے نا یہ انسان کو بالکل سیدھا رکھتی ہے. اگر وہ بھولتا بھی ہے بشری تقاضوں کے تحت، اگر وہ بھٹکتا بھی ہے تو وہ دور نہیں جا پاتا اور وہ فوراً جو ہے وہ پلٹ کے آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ عہد الست ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت سے لیا، اور اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ قیامت کے روز تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو باپ داداؤں نے ہم سے پہلے کی تھی. کوئی بچہ اپنے بڑوں پر، اپنے بزرگوں پر الزام نہیں لگا سکے گا، کوئی اپنے پچھلوں پر الزام نہیں لگا سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر انسان کو کہا ہے
کہ میں نے تمہارے اندر اس کا بیج میں نے ڈال کر بھیجا ہے، اب تم خود اس بیج کی آبیاری کرو۔ اور پھر کیا، پھر کہا کہ لوگ کہتے کہ اللہ آپ ہمیں کیوں پکڑتے ہیں اس قصور میں جو غلط کار لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، میں نے تو ایک ساتھ تم سے جو ہے نا وہ عہد لے لیا۔ اچھا، ایک اور بات میں نے ایک تفسیر میں پڑھی، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں، بڑی خوبصورت لگی وہ بات۔ کہا کہ زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں اور شاید آپ کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک دم آپ کو ملتے ہی ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ بنے تھے، اور ایک دم سے محبت اور ایک دم سے اس کے ساتھ جو ہے نا بے تکلفی وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس میں لکھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہوں گے کہ جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، کہ وہاں پہ کوئی دعا سلام ہوئی ہوگی آپس میں، تو جب یہ دنیا کی زندگی میں اور میلے میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ٹکراتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ تو کوئی بہت ہی اپنا ہے نا۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ آپ سال ہر سال بھی جو ہے وہ رہتے رہیں، چاہے زندگی بتا لیں، لیکن آپ کو ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عالم ارواح میں جب عہد الست لیا جا رہا تھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی وہیں کہیں جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ بہرحال اللہ عالم بالغیب، اللہ بہتر جانتا ہے اس ساری باتوں کو۔ تو بہرحال کہا کہ انسان تو جھگڑالو ہے، تو انسان کے اوپر جب الزام آئے گا تو انسان خود تھوڑی لے گا اپنے اوپر، وہ ڈالے گا اپنے باپ داداؤں کے اوپر، اپنے بڑوں کے اوپر ڈالے گا اور کہے گا اللہ آپ کیوں پکڑتے ہیں ہمیں اس جرم میں جو غلط لوگوں نے کیا؟ دیکھو اس طرح تو ہم نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں اور یوں پیش کرتے ہیں تاکہ کہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اب آج 10واں روزہ ہو گیا ہے نا، اور 10 روز سے الحمدللہ قرآن کی جو ایک صحبت ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی الحمدللہ قرآن ہمارے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ الحمدللہ ایک نو ہاؤ ہمیں قرآن کے ساتھ ضرور ہے، ہم نے قرآن سنا بھی ہے، ہم قرآن پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں ہے کہ موسمی بٹیرے ہیں کہ صرف رمضان میں آ کر قرآن کے ساتھ جڑ گئے، ہم سال کے مختلف دنوں میں بھی ہم چھوٹی چھوٹی اپنی کاوشیں اور کوششیں جو ہیں قرآن سیکھنے کی جاری رکھتے ہیں۔ تو اب یہ آیات مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے اور ہمیں بڑے غور سے سننے چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ تو اگر تو خدا نہ خواستہ اللہ تو دے آپ کو روشنی، اللہ تو دے اپنی کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے اعلیٰ ترین نعمت آپ کو دے دے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے، وہ ہدایت کا جو ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ کو اگر وہ مل جائے اور پھر کوئی بندہ اس بند کو توڑے اور اس کی پابندی سے جو ہے وہ نکل بھاگے تو پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یعنی وہ کب تک سیکیور ہے؟ وہ اس وقت تک سیکیور ہے جب تک کہ وہ اس دائرے کے اندر ہے، جس دائرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر ہے تو سبحان اللہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نفس انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے نا، اور شیطان تو ہوتا ہی ہے جو ورغلا رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جن کے پاس تھوڑا بہت علم آ جائے، جو دین کی بات کرنے لگ جائیں، جو دین کی دعوت دینے لگ جائیں، تو کیا لگتا ہے کہ شیطان تو ان کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور ان کے اوپر تو وہ ہائی اپنی الرٹ جو ہے وہ رکھتا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ نظر میں رکھو، اب یہ ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو ان کے بچوں کے ذریعے گمراہ کر دو، ہے نا، اب ان کو مال مل رہا ہے، ان کو مال کے ذریعے جو ہے گمراہ کر دو، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن قرآن نے 2 چیزوں کا زیادہ ذکر کیا، انما الاموال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، علم بھی فتنہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، مال و دولت، صحت، توانائی، خوشحالی، اور کبھی بیماری بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر حال میں اس علم کی روشنی سے دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ جو علم اللہ کا ہے، جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ سے جس کی روشنی جو ہے وہ نکل رہی ہے، ان سے ہدایت حاصل کرے۔ تو بہرحال ایک ایسے ہی عالم کا جو ہے قصہ سنایا جا رہا ہے کہ جو بہت ہی بڑا عالم تھا اور جس کے پاس بڑا علم تھا اور جس کی بڑی عزت تھی معاشرے کے اندر، لیکن کیا ہوا کہ جب اس نے جو ہے ان پابندیوں کو، ان حدود کو توڑا جو اللہ کی تھی،
اور تو وہ کیا ہوا کہ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے۔ کہا یہ تو وہ آیتیں تھی کہ تمہیں دنیا کی بھلائیاں بھی دیتی اور آخرت کی بھلائیاں بھی دیتی، دنیا کی عزت و عظمت بھی دیتی اور آخرت کی عزت و عظمت بھی دیتی، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ روح کی بلندیوں کے ساتھ ہمیں آسمان کی طرف بلانا چاہتے ہیں نا۔ نیک عمل کی بات کیا ہے کہ وہ آسمان کے اوپر جو ہے وہ چڑھتا ہے، اور جو شہوت رانی اور جو برے اعمال ہے ان کے لیے یہ آتا ہے کہ زمین کے اندر دھنس رہا ہے اور زمین کے اندر جا رہا ہے۔ تو کہا اللہ تو اس کو ایلیویٹ کرنا چاہتے تھے، اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اس نے بلندی کو پسند نہیں کیا، اس نے اپنے لیے پستی اور ضلالت کو پسند کیا۔ وہ لگ گیا شہوت میں، وہ لگ گیا بھوک میں، وہ لگ گیا نفس کی عبادت کرنے میں، اور پھر کیا ہوا کہ اس کی حالت تو کتے کی سی ہو گئی۔ اب یہ کون ہے؟ یہ علم والا شخص تھا، ایسا عالم کہ جو باعمل نہ رہا، بے عمل ہو گیا۔ تو لہٰذا اس بات پر گمان کرنا کہ ہمارے پاس علم ہے اور اپنے اس علم کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی، نہیں، عالم بعمل، اور جس عالم کی زندگی جو ہے اس کے اختتام جو ہے وہ نیک جو ہے صورت پر جو ہے وہ تو کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے بلندی دیتے، مگر وہ تو زمین پہ جھکا، اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ تم حملہ کرو، زبان لٹکائے، چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتے کی مثال جو ہے کہ اس کی ڈرال ہی ٹپکتی رہتی ہے، اس کی زبان ہی جو ہے وہ ہمیشہ باہر ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو پتھر بھی ماریں گے تو وہ ایک دفعہ جا کے اس کو سونگھ کے دیکھے گا کہ ہڈی تو نہیں ڈال دی، مجھے کھانے کو کوئی چیز جو ہے وہ تو نہیں ڈال دی۔ تو کہا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کی طمع اور اس کی ہوس اس قدر بڑھ جائے گی، اس کا دل ہی نہیں بھرے گا۔ اور ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں جو نیب کے چھاپے پڑ رہے تھے، اب جو بھی تھا وہ شو آف تھا یا جو بھی تھا، حیرانی ہو رہی تھی، اتنی کرنسی نکل رہی ہے لوگوں کے گھروں میں سے کہ وہ ٹرک بھر رہے ہیں، اتنا سونا نکل رہا ہے کہ جو منوں کے حساب سے اللہ بندہ سوچے بھائی تم کرو گے کیا اتنی چیزوں کا؟ لیکن طمع نہیں ختم ہو رہی، ہوس نہیں ختم ہو رہی، ہرس نہیں ختم ہو رہی۔ جب کبھی کوئی جو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے سیلیبریٹیز ہوتی ہیں اپنے ولاگز بناتے ہیں کرتے ہیں، وہ اپنے الماریاں دکھاتے ہیں اور وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جوتے سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوری دیواروں کے اندر جو ہیں وہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر پورا ایک خانہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ان کے چشمے ہوتے ہیں اور ان کے پرس ہوتے ہیں۔ اب تو میڈیا نے یہ ساری چیزیں سامنے کر دی تو کبھی بندہ عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھ لے ان کو کہ اللہ کے بندو اتنی چیزیں، ایسا معلومات، اور پھر یہ آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کی ہرس، انسان کی ہوس اگر اس کے اوپر کوئی لمٹ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں قلت نہیں مارے گی، قلت سے تھوڑی تم ہلاکت میں مبتلا ہوگے، تمہیں تو کثرت مارے گی، کثرت جو ہے وہ تمہیں ہلاکت میں لے جائے گی۔ اور کون سی ہلاکت میں لے جائے گی؟ کہ حتی زرتم المقابر، کہ تم قبر کے گڑھے میں، قبر کے اندر اتر جاؤ گے، اور حل من مزید، حل من مزید والی جو ہے نا کہ اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو۔ اور پھر یہ جو اس قسم کے لوگ ہوں گے جب یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم بھی یہی کہے گی حل من مزید، اللہ مجھے بھر گئے، نہیں اور بھی ہے، لے آئیے۔ کہا کہ ایسے اوپر تک لوگ آ جائیں گے اور معلوم ہوگا کہ جہنم میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر جہنم ایک جوش مارے گی، اور ایسا وہ جوش مارے گی، ایسی اس کی ہیبت ہوگی، ایسی اس کی دہشت ہوگی کہ وہ ایک دم سے مطلب لگے گا کہ اوپر والا جو سارا ایک لوڈ تھا وہ سارا نیچے چلا گیا، اور پھر اوپر سے پھر اسپیس جو ہے وہ بن گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو کہا کہ یہ ہرس، ہوس، طمع اور جو مال کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے ان چیزوں کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہدایتیں تم کو اس لیے سناتے ہیں کہ تم غور و فکر کر لو۔ انسان کو یاد کون سی بات رہتی ہے؟ جس کو کوئی قصہ سنا دیا جاتا ہے، کوئی مثال بتا دی جاتی ہے، تو اللہ نے کہا میں یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ذہن میں رکھنا کہ علم والا بندہ تھا اور ہدایت کو ٹھکرا دیا، نفس کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ اور بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے
نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام و نامراد رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. اس کا مطلب ہرگز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈے ون سے جو ہے وہ ان کے لیے کوئی جہنم جو ہے وہ لکھ دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روش ہی اس قسم کی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہدایت جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کریں گے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے جو ہے وہ اس لیے تو نہیں پالتی کہ وہ بچے کل کو میری نافرمانی کریں گے، وہ تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے اپنی محبت ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کوٹ کوٹ کے بچوں کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالتی ہے بیٹے ماں باپ کا سہارا بننا، بیٹے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھنا. لیکن کتنی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو بڑھاپے میں جا کے ماں باپ کا سہارا بن جائے، ہے نا. حالانکہ لاکھ ان کو سمجھایا ہوتا ہے، کتنی محبت سے ماں نے دودھ پلایا ہوتا ہے، کتنی محبت سے باپ نے اپنی جوانی جو ہے اس کو تیاگ دیا ہوتا ہے بچوں کی آسائشوں کے لیے، بچوں کی جو ہے آرام کے لیے، جو ہر ایک سے ہر فیملی کے جو بھی بس کے اندر ہوتا ہے. ماں باپ اپنی خواہشات کو جو ہیں وہ سائڈ پر کرتے ہیں اور بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. لیکن بتائیے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کے وفادار بن کے نکلتے ہیں. تو اس میں اللہ کو الزام نہیں دے سکتے ہم، اللہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم کے اندر جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کی سرشت میں ہی یہ چیز شامل ہے، ان کی روش ہی یہی ہے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے ہی ہیں کہ بہت سے جن اور بہت سے انسان جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہی بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور ان کی مثال کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. سب سے بنیادی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پہ اپنے دل کی طرف ہاتھ مارا، کہا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، ڈر یہاں ہے خدا کا، پرہیزگاری یہاں ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آرزو پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ خواہش پیدا ہوتی ہے. اور بندہ ابھی جو ہم نے کتے کی جیسی مثال پڑھی کہ وہ اس ہڈی کو لے کے چل پڑتا ہے اور رال ٹپک جاتی ہے. پھر جب وہ یہاں دل کے اندر وہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو دماغ پھر اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ہاتھ اس کے لیے کام کرتے ہیں، پیر اس کے لیے چلتے ہیں، باقی اعضاء جو ہیں وہ اس کے لیے سب ورکنگ کرتے ہیں. خیال دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور باقی اعضاء جو ہیں وہ اس کی غلامی یا اس کی بات ماننے کے اوپر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ جس کا خدا کی آیتوں پہ دل نہ آئے، جس کا دل خدا کی محبت میں نہ آئے بلکہ دل آئے تو دنیا کی آرائش پہ، دنیا کی زیبائش پہ، دنیا کی لذتوں پر دل آئے، تو لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل تو وہ ہیں کہ جو سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. جب دل نہیں سوچتے سمجھتے تو پھر آنکھیں کیسی ہیں؟ وہ اندھی ہیں، وہ نہیں دیکھتی. ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چوپائے ہوں، جیسے کہ جانور ہو، بلکہ کہا نہیں بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے. اس لیے کہ چوپایا بھی ہوتا ہے، جانور بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے. وہ آپ کی مانے نہ مانے، لیکن جو میری نہ مانے اپنے مالک کی جو ہے وہ ضرور مانتا ہے، اپنے مالک کی ڈانٹ کو بھی جو ہے وہ سمجھتا ہے، اپنے مالک کی آواز سن کے بھی آ جاتا ہے. تو کہا کہ یہ تو اس سے بھی گئے گزرے، بل ہم اضل، بلکہ کہا اولئک هم الغافلون. دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت میں کھو گئے ہیں، گم ہی ہو گئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ سارے اچھے اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ جو ہے وہ پا کر رہیں گے. دیکھیے جس کے ساتھ ہمیں پیار ہوتا ہے نا تو اس کا ہم پیار والا نام لیتے ہیں. جس کے ساتھ ہمیں نفرت ہوتی ہے یا دل میں وہ عزت نہیں ہوتی اس کا ہم برا نام جو ہے وہ رکھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ہستیوں میں سب سے برتر ہیں، تو اللہ کے بے شمار جو ہے وہ نام ہے جو اس کے صفاتی نام ہے نا. تو جتنا ہم اللہ کی صفات سے جو ہے واقف ہوں گے اور جس ضرورت کے لیے
جو ہے اس کی جو صفت ہے اس صفت کا واسطہ دے کر اور اس کا حوالہ دے کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی ٹھک سے قبول ہوگی. جیسے کہ ہم نے پہچان لیا نا, اگر رزق کی جو ہے تنگی ہے تو ہم اسے رزاق کہہ کر جو ہے اس کو اس کا واسطہ دیں اور اس کو جو ہے وہ ہم پکاریں. اگر ہمیں اپنے گناہوں کا اندیشہ ہے کہ میرے گناہ مجھے ہلاکت میں نہ ڈال دیں تو اسے رحمان الرحیم کہیے, اسے غفور الرحیم کہیے, اور بہت سے نام ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے ضرور میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ اللہ کے ناموں کو انڈر لائن ضرور کیا کریں کہ یہاں پہ اللہ کا جو نام آ رہا ہے نا, جو ایک صفت آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, وہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے, وہ زیادہ اچھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت آ رہی ہے اس کے پیچھے یہ والی بات ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کنڈیشن میں, اس صورتحال میں اللہ کو اس نام کا واسطہ دے کر, حوالہ دے کر اللہ کو پکارنا چاہیے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے نام لے کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں, ان کی وہ جو دعا ہے, یعنی دعا کی قبولیت میں جو ہے نا یہ چیز آتی ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. دیکھیں کسی کو آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں, کوئی ڈائریکٹر ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, جو بھی ہے, اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کا نام لکھتے ہیں اوپر, ہے نا, ٹو دی ڈائریکٹر دس اینڈ دیٹ, جو بھی وہ ہوتا ہے نا, ٹو دا پرنسپل دس اینڈ دیٹ, ٹھیک ہے, ٹو دا گورنر, جو بھی وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹو دا ڈین. اب سب سے پہلے آپ اس کا نام, اس کا عہدہ, اس کی صفت لکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. جب صفت لکھتے ہیں تو پھر وہ ان کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم نا, پھر ہم نیچے اپنی بڑی کہتے ہیں یورز سنسیئر, یورز فیتھ فل, ہے نا, پھر نیچے ہم یہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہی جیسے اب دنیا میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپلیکیشن دینے کے رواج ہیں اور جو طریقے رائج ہیں, تو اللہ کا پروٹوکول تو اس سے بھی کہیں زیادہ, بہت زیادہ یہاں تو شاید ہم نے ایسے ہی جھوٹی موٹی لکھ دیا یورز فیتھ فل, لیکن اللہ کا تو پھر فیتھ فل بھی ہونا پڑے گا. یہاں تو ویسے ہی جھوٹی موٹی رسم نبھانے کو لکھ دیا کہ یورز سنسیئرلی, ٹھیک ہے, اس کا تو سنسیئر بننا پڑے گا. تو دنیا کی جو ہے ذرا سے کام نکلوانے کے لیے اگر اپلیکیشن لکھنے کے یہ آداب ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی آداب نہیں ہوں گے, اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہاں کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ یہ پروٹوکولز ہیں. اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا ہے. ہاں, اللہ نے کہا بھلے لوگ بھی ہیں جو بات بھی اچھی کرتے ہیں اور فیصلے بھی اس کے مطابق کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. یہ سب سے بری سزا ہے, یہ سب سے سخت سزا ہے کہ تباہی کی طرف انسان چلا جا رہا ہو اور اس کو خبر تک نہ. کہا جب کیا کہتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا, انسان اس سے بھی جھگڑا کرے گا, اسے کہے گا بھائی تو اچانک ہی آ گیا. تو میں کب اچانک آ گیا, میں تو اچانک نہیں آیا, کہ میں نے تو اپنے آنے سے پہلے بڑی وارننگز دی تمہیں. وہ فلاں بیماری نہیں آئی تھی تمہیں, پھر تم ٹھیک بھی ہو گئے اس سے, وہ ایک وارننگ نہیں تھی. تمہارے سر میں سفید بال آ گئے تھے, کیا وہ وارننگ نہیں تھی؟ وہ جو تمہارے فلاں جس کو تم نے دیکھا, جس کے ساتھ تم رہے بسے, وہ بندہ مر گیا تھا تمہارے سامنے, کیا وہ وارننگ نہیں تھی؟ یہ ساری وارننگ ہے. دن رات لوگ مر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں لوگ مر جاتے ہیں. کون سا ایسا گھر ہے جس میں سے کبھی کوئی جنازہ نہ نکلا ہو؟ ہر گھر میں لوگ مرتے ہیں. ہم اپنے بڑوں کو بھی مرتا دیکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بھی مرتا دیکھتے ہیں, ہم اپنے عمر کے ساتھ کے لوگوں کو بھی مرتا دیکھتے ہیں. ہر طرح کے انسانوں کو ہم جو ہے وہ مرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو پھر کہا کہ پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم بھی ایک بتدریج ایک جو ہے وہ ایک راستہ ہے, ہم اس کی طرف چل رہے ہیں. اینی ٹائم میرا اسٹیشن آ سکتا ہے. گاڑی ہے وہ چل رہی ہے, میرا اسٹیشن کب ہے, کہاں ہے, کس حالت میں, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے الرٹ رہنے کا حکم دیا. اپنا سامان جو ہے وہ اکٹھا رکھو, کسی بھی وقت ٹرین سے اترنا پڑ سکتا ہے. آپ لاکھ ضد کرتے رہو, نہیں ابھی نہیں اترنا, نہیں بھائی, جب آپ کا اسٹیشن آ گیا پھر آپ کہیں کہ ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں, تو بھائی بچے کوئی بھی پال دے گا, ٹھیک ہے. ابھی میں کہوں کہ نہیں میری ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں, نہیں بھائی, آپ کی ذمہ داریاں جو بھی ہیں, دنیا سب کے بغیر چل لی, دنیا کسی کے بغیر کیا رکتی ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات ہی نا کہ میں اہم تھا, یہ وہم تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں ہی اہم ہوں, میں شاید ساری دنیا میرے سے چل رہی ہے, میں نے اپنے بہن بھائیوں کے معاملات دیکھنے ہیں, میں نے اپنے بچوں کے معاملات دیکھنے ہیں, میرے بغیر تو میاں بھی نہیں قدم اٹھا سکتے, اور میرے بغیر ادارے نہیں چل سکتے, اور میرے بغیر ایسے نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں, میں اہم تھا, یہ میرا وہم تھا.
بس دنیا تو سب کے بغیر چل رہی، دنیا کسی کے لیے جو ہے وہ انتظار نہیں کرتی اور نہیں رکتی۔ تو بات یہ ہے کہ میں حقیقت سب سے بڑی کیا ہے، ٹھیک ہے میاں کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، نبھائیے، والدین کی ذمہ داری دی ہے، ضرور نبھائیے، بچے ہماری اولین ذمہ داری ہیں، ضرور نبھائیے، لیکن ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے اور نبھاتے ہوئے یہ مت بھول جائیے کہ میں بھی ایک اپنی انجام کی طرف بڑھ رہی ہوں، اور غالب گمان ہے، ظاہر ہے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، ایکسیپشنز اپنے ساتھ ہیں، ماں باپ پہلے جاتے ہیں، بچے تو بعد میں ہی جاتے ہیں، ہے نا، تو ان کے جانے کا امکان بعد میں، میرا امکان پہلے، تو مجھے تو اپنے قدموں کو زیادہ تیز کر دینا چاہیے۔ جو گھوڑا ریس کے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس گھوڑے کو کیسا بھاگنا چاہیے، اس کو سست ہو جانا چاہیے، تو تیز بھاگنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہم وہ گھوڑے ہیں جو ریس کے آخری مراحل میں ہیں، ٹھیک ہے، جن کی شادیاں ہو گئیں، جنہوں نے 10 سال 12 سال شادیوں میں اپنے گزار، جن کے بچے ان کے قد کے برابر آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارا تو ویسے ہی سچی مچی ہمارا تو ریس کا آخری مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اور زیادہ انسان پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر جوانی میں مشقت کرنے کی عادت نہیں ڈالی، محنت کرنے کی عادت نہیں ڈالی، تو بڑھاپے میں ہلا جائے گا، بڑھاپے میں تو طبیعت ہی نہیں گوارا کرے گی، جسے جوانی کی مشقت کے روزے نہیں رکھے جا رہے بڑھاپے میں رکھے گا، جسے جوانی میں جھک کے اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی وہ بڑھاپے میں جا کر کرے گا، اور اس کو ڈیلے کرتے رہنا، ابھی میں بڑی مصروف ہوں، جب بوڑھی ہوں گی تو پھر میں کر لوں گی، کیا معلوم یہ بڑھاپا ہے یا نہیں ہے، یہ بڑھاپا کس عالم میں ہے، بڑھاپا کس حال میں ہے، کچھ نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ سے بہرحال خیر کی امید رکھنی چاہیے، نیتیں بھی نیک رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر سال حج کی نیت کیجیے، کون منع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر استطاعت اللہ مجھے اس سال آپ نے استطاعت دے دی تو میں لازمی حج کے اوپر چلی جاؤں گی، اللہ آپ نے مجھے استطاعت دی تو میں ضرور اس کام کو کروں گی۔ انہوں نے مفتی تقی عثمانی کی جو میں سن رہی تھی ایک گفتگو، بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا اللہ سے نا ہدایت کی دعا کرتے ہی رہیں، ٹھیک ہے، مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو، کل کو کم از کم عذر تو نہیں پیش کریں گے نا، عذر تو پیش کر دیں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہم نے ہدایت مانگی تو تھی آپ سے، ہے نا، تو اچھا اب ہم اگر کہتے ہیں نا کسی کو کہ بھائی مطلب قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھیں، ذرا قرآن ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، سن لیجئے، نماز کی طرف آ جائیں، یہ کریں، وہ کہیں گے آپ دعا کریں، تو بھائی دعا بھی ہم ہی کریں، دعا تو آپ کر لیں اپنے، ہاں بھی، آپ کو کیا پتہ جو آپ کو بلا رہا ہے اس نے کتنی دعا کی ہوگی، اس کے دل میں کتنی حسرت ہوگی، ہر تاجر جو ہے وہ نفع والے مال کے اوپر نظر رکھتا ہے نا، آپ سارا ہمارے نفع والا مال ہیں، ہے نا، شاید آپ کا جو ہے نا چھٹی کرنا آپ کو اتنا شاق نہ گزرتا ہو جتنا مجھے شاق گزرتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ہوتا ہے یار کل میرے ساتھ 10 لوگ بیٹھے تھے تو میرا ثواب 10 سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا، 10 لوگوں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے سن لیا تو میرا 20 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا، ہے نا، تو جو تاجر ہوتا ہے وہ تو آپ تو مال تجارت ہیں، جس کا نفع ملٹیپلائی ہو رہا ہے، کیا پتہ اس نے کتنی دعا کی ہو آپ کے لیے، لیکن اب آپ بھی تو تھوڑی سی مشقت کر لیجئے نا، دعا کرنے کے لیے بھی دوسرے کو تو نہ کہہ دیجئے کہ آپ دعا کر لیں، دعا تو آپ ایٹ لیسٹ آپ کر سکتے ہیں نا، تو ہدایت کی دعا، چاہے آپ گناہوں کی دلدل کے اندر ہی بیٹھے ہوں، چھوڑ دیں اس بات، ٹھیک ہے، بھلے گناہوں کی دلدل کے اندر بیٹھے ہو، وہیں بیٹھ کے اللہ سے کہنا شروع کر دیں، اللہ مجھے ہدایت دے دیں، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ میں جو کچھ کر رہی ہوں مجھے پتہ ہے میں بہت برا کر رہی ہوں اور مجھ سے بچا بھی نہیں جا رہا اس سے، آپ بچا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہے کیسی کیسی خواتین جو ہیں جو اسٹیج ڈانسرز تھیں اور جو پتہ نہیں کیا کیا تھیں، کیسے آئیں ہدایت کے اوپر، کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ وہ ہدایت پر بھی آ سکتی ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ ہدایت پر آئیں بلکہ اور عورتوں کی بھی ہدایت کا باعث بن گئی۔ اب کوئی تو گھڑی ہوئی ہوگی نا کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا کنڈا لگایا، ایسی کوئی اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنا کنیکشن کو جوڑا کہ اللہ تو کہتے ہیں میں تو کنیکشن منقطع نہیں کرتا تمہارے ساتھ، تم ہی اپنا جو ہے نا وہ کنیکشن میرے ساتھ، میں تو منتظر بیٹھا ہوتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کب آ جائے میرا بندہ، کب لوٹ جائے میرا بندہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کفر میں پڑ جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں نا، مایوس اسی لیے تو کہا کہ کفر ہے، تو جتنے مرضی گناہ کر لیے، جو مرضی کر لیا، بھلے گناہوں کی دلدل میں بھی بیٹھے، وہیں سے کہنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں، اللہ تعالیٰ مجھے نکالیں، اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی میں پچھلے اتوار کی بات ہے، ایک جگہ جو ہے وہ دورہ قرآن جو ہے وہ ہو رہا تھا، یہی ڈی بلاک میں ہمارے یہاں، میں وہاں گئی، وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں دورہ قرآن جو ہے وہ کیسے ہونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ان کے گھر میں کئی بہویں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بہو جو ہے وہ ہندو سے مسلمان ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، مجھے اتنی شرم آئی اس وقت کہ ہم جو اصلی نسلی مسلمان ہیں ان اے سینس،
ٹھیک ہے. ہمارے دل کے اندر قرآن سیکھنے کی وہ طلب اور وہ جستجو اور وہ آرزو نہیں ہے. تو کہنے لگی وہ جو میری بہو ہندو سے مسلمان ہوئی وہ کہتی تھی میں دیکھوں قرآن کے اندر کیا ہے, میں جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن کے اندر جو ہے نا وہ کیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا. تو کہنے لگی وہ ان کی ساس کہنے لگی یہ میری بہو جو ہے نا مجھے بار بار کہتی تھی کہ امی کوئی مطلب دیکھیں کہیں پہ کلاس ہوتی ہو, کہیں پہ کوئی ایسا ہوتا ہو. تو کہنے لگی کہ ابھی ہم چند دن آپس میں یہ گفتگو ہی کر رہے تھے تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ دروازے پر کوئی بہنیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بلاک میں کوئی گھر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں دورہ قرآن کرنے کی جگہ جو ہے وہ مل جائے. تو کہنے لگی ہماری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آرزو کرتا ہے اور اللہ دروازے اللہ پہنچاتا ہے نا پھر, کیونکہ آپ نے تعلق جوڑا ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی بہت دفعہ خود بھی کتنی دفعہ جب ہم قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں جب اس میں ہم لوگوں سے ان کے تاثرات جو ہے وہ لے رہے ہوتے تو بیشتر لوگ یہ تاثرات جو ہے وہ دے, ہم نے سوچا, ہم نے ارادہ کیا اور پھر خود پہنچتا ہے انسان نا, اور اللہ اس تک جو ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. پھر اس کے بعد اب اس کو پکڑ کے چلنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, وہ رسی جو ہے اس کا سرا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا نا, لیکن اس رسی کو تھام کے رکھنا, کیونکہ آگے پھر بڑے کٹھن مراحل آتے ہیں نا. آپ نے داخلہ تو لے لیا, داخلہ تو آپ نے خواہش کی, اللہ نے داخلہ دے دیا. اب داخلے کے بعد پڑھنا تو آپ نے نا, امتحان تو آپ نے دینا ہے نا, تو تبھی تو آپ مختلف گریڈ سے ترقی کرتے ہوئے اوپر چلیں گے. اب کیا ہوتا ہے داخلہ تو ہو جاتا ہے, وہ تو اللہ کی ایک رحمت ہے, اللہ نے داخلہ, لیکن جب اس میں جو ہے وہ سلیبس پڑھنا پڑتا ہے, جب اس کے ہوم ورک کرنے پڑتے ہیں, جب اس کے ایگزامز دینے پڑتے ہیں, جب ان کی اسائنمنٹس کرنی پڑتی ہیں, جب ان کی پریزنٹیشنز کرنی پڑتی ہیں تو پھر بھاگتا ہے. یہ میں نے اسی لیے ایک اکیڈیمک چیزوں سے اس کی مثال دی ہے کہ ایسا ہی اللہ کے راستے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کچھ اسائنمنٹس مل جاتی ہیں, کہیں کوئی ٹیسٹ آ جاتے ہیں, کبھی اولاد کے ذریعے آ جاتے ہیں, کبھی بیماری کے ذریعے آ جاتے ہیں, کبھی تنگی کے ذریعے آ جاتے ہیں, کبھی کہیں سے آ جاتے ہیں. تو وہ سارے ٹیسٹ بھی کلیئر کرنے پڑتے ہیں, وہ ساری چیزیں کبھی فیل ہو جائیں, کبھی پاس ہو جائیں, چلتے تو رہے نا, دھیرے دھیرے چلتے رہیں, چلیں, لیکن راستے پر جو ہے وہ کھڑے رہنا وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جنہوں نے جھٹلایا ہے انہیں میں تباہی کے ایسے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سب سے خطرناک اللہ تعالیٰ کی ایک سمجھے کہ ایک آزمائش ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. میں ڈھیل دے رہا ہوں مگر میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. تو اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو بس ہم غلط پہ آئیں تو آپ ہمیں فوراً ہی ریڈ بتی ہمارے اندر آن کر دیجئے, اور ہمیں فوراً ہی بتا دیجئے, اور ہمارا ہاتھ ہی پکڑ لیجئے, اور ہمیں گھسیٹ ہی لیجئے, اور ہمیں کوئی ایسا ساتھی دے دیجئے کہ بس وہ ہمیں گناہ سے بچا لے. ہمارے دل کے اندر ایسا تقویٰ دے دیجئے کہ ہم گناہ سے جو ہے وہ بچ جائیں نا. بعض دفعہ بچے کہتے ہیں نا ابھی ہم تھوڑا سا قصور کرتے ہیں اور ہم پکڑے جاتے ہیں, وہ لوگ تو اتنی بڑی باتیں کر لیتے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے. میں نے کہا تمہارے ماں باپ دعا کرتے ہوں گے تمہارے لیے, زیادہ ہی دعا کرتے ہوں گے کہ آپ نے چھوٹی سی غلطی کیا فوراً پکڑے گئے, آپ کو 2 تھپڑ بھی لگ گئے, آپ کو ڈانٹ بھی پڑ گئی, اور پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں کرنا تھا, اور اگر ڈھیل ہو جاتی ہے نا. اور یہ بھی حقیقت ہے, اگر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ شکر ادا کیجیے کہ آپ کو چھوڑا ہوا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, بلکہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ نظر میں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے آپ کو موقع دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا سدھار کر لیں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر کوئی جنون کا اثر نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدترین الزام جو یہ لگاتے تھے, وہ کہتے تھے اچھے بھلے انسان تھے, 40 سال ہمارے ساتھ رہے, نہ جانے کون سا آسیب کا اثر ہو گیا, کیسی باتیں کرنے لگے جو باپ داداؤں سے بھی نہیں سنی, کبھی ان سے پہلے ہم نے سنی بھی نہیں وہ چیزیں. تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے ساتھی پہ کوئی جنون کا اثر نہیں, وہ تو خبردار کرنے والا ہے اس انجام سے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے. کیا انہوں نے زمین و آسمان کے انتظام پہ غور نہیں کیا؟ کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کو آنکھیں کھول کر جو ہے وہ نہیں دیکھا, کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آن لگا ہو. یعنی اتنا بھی نہیں سوچتے کہ کسی وقت بھی تمہاری موت آ جائے گی, تو پھر تم کیا جواب دو گے اللہ کو جا کے؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں؟ کیا کہ جب لوگ جو ہیں بھٹکتے ہیں اور بھٹکے ہی رہتے ہیں, تو جب ان کو اس دعوت کی طرف, اس بات کی طرف, اس تعلیم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا, یہ جو ہے نا اس میں بڑی مطلب جو ہے نا سختیاں بڑی ہیں, اس میں جو ہے نا مشکلات جو ہیں نا وہ بڑی ہیں. اللہ معاف فرمائے کہ لوگ کو جب کہیں قرآن سننے کے لیے آ جائیں تو وہ کہتے ہیں سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا.
عجیب جی حالت ہے نا. تو کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے آنکھیں بند کر کے رکھی، جب قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ مجھے اندھا کیوں، میں تو آنکھوں والا تھا. کہ جب تو نے ہماری کتاب سے، ہماری ہدایت سے، ہماری آیات سے آنکھیں بند کر لی، اور تو پھر آج تجھے ہم آنکھیں جو ہیں وہ کیوں دیں. تو کہا دل نہیں مانتا. اچھا پھر اپنے اندر جتنی بھی کمی ہے، اپنے نفس کے اندر جو بھی برائی ہے، اس کا جو سبب ہے، اس کا الزام جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ چاہتا تو مجھے بھی ہدایت دے دیتا، یا اللہ کے نیک بندوں کو اس کا جو ہے وہ بناتے ہیں. تو کہا ہر شخص اپنے اعمال کا خود جو ہے وہ ذمہ دار ہو. تو کہا کہ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں اپنی سرکشی میں بھٹکتا ہوئے ہی چھوڑے دیتا ہے. یہ پوچھتا ہے قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا. زمین آسمان پہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ اچانک تم پر آ جائے گی. دیکھیے قیامت آ جائے یا موت آ جائے، سب کچھ اچانک کیا آتا ہے. یا کوئی عذاب الہی آ جائے، یا اس کی کوئی شکل آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، اللہ معاف فرمائے. تو کیا وہ کوئی پہلے سے بتا کر یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں؟ ایک دم سے یکدم سے یہ سب کچھ جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور کہا یہ تم سے تو ایسے پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہے. کیونکہ قیامت کا کہہ کر، عذاب کا کہہ کر ان کو ڈرایا جاتا تھا نا، تو انہوں نے اسی کا مذاق بنا لیا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ عذاب آئے گا، بھلا آنا کب ہے وہ عذاب؟ کب آئے گا وہ عذاب؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. مطلب میں نہ تمہیں نفع دے سکتا ہوں، میں نہ تمہیں نقصان جو ہے وہ دے سکتا ہوں. اللہ چاہے تو میری دعا سے تمہیں نفع دے دے، ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو میری بد دعا سے تمہیں نقصان دے دے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اصحاب جو ہیں وہ کچھ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی، ٹھیک ہے، اور ان دشمنان اسلام کے لیے بد دعا فرمائی کہ جنہوں نے جو ہے صحابہ کرام کا مظلومانہ جو ہے وہ ان کی شہادت جو ہے وہ ہوئی تھی. تو ایسا ہے، لیکن اس کا اختیار جو نفع کا ہے یا نقصان کا ہے وہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. تو نبی بھی کس سے رجوع کرتا ہے؟ اللہ کو کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے بھی کبھی کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچتا. اب یہ وہ عقیدہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے عقائد جو ہیں نا وہ مطلب بتائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو خلط ملط کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب اللہ دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ جب بتانا چاہتا ہے، اللہ جب دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے. نبی کی مٹھی کے اندر آئی ہوئی اس مٹی کے اندر اللہ چاہتا ہے تو ایسی قوت دے دیتا ہے کہ وہ پورے لشکر میں جو ہے وہ ایک ابتری پھیلانے کے لیے، پورے لشکر کو ڈسپرس کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. آپ نے تھوڑی مٹی پھینکی تھی، مٹی تو ہم نے، ہاتھ آپ کا استعمال ہوا تھا، مٹھی آپ کی استعمال ہوئی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، پھینکنے والے تو ہم تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے جو ہے وہ زہر کھلا دیا. اب کون جان بوجھ کے زہر کھاتا اگر پتہ چل جاتا؟ اور اللہ نے بھی مناسب نہیں جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ بات جو ہے وہ بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب کون چاہتا ہے کہ بھئی میرے اوپر جادو ہو جائے؟ اور کچھ دن مطلب کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی اپسیٹ رہی. کب پتہ چلا؟ جب بھیجا گیا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر لوگوں نے الزام لگا دیا جس میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، جھوٹا واقعہ تھا، عفق، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر تک مطلب وہ اس شش و پنج میں رہے. کبھی خادمہ سے پوچھتے ہیں، کبھی دیگر اپنی ازواج سے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں. لیکن مطلب وہ ایک اگر وہ چیز اتنی کرسٹل کلیئر ہوتی کہ یوں کرتے اور دیکھ لیتے جیسے کچھ عامل حضرات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہم ناخنوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں،
لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. کیا معلوم ناخنوں میں کیا نظر آ جاتا ہے. ہم پانی کے اندر جو ہے وہ مار کے, تو ایسا اگر کوئی علم ہوتا تو اللہ تو اپنے نبی کو دیتے نا صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. کبھی وہ جوتا گھوم کے بتا دیتا ہے, کبھی وہ لوٹا گھوم کے بتا دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ صرف اور صرف جو ہے یہ جھوٹی باطل اور غلط قسم, یہ تو وہ والی جو ہے نا طریقے ہیں جو اس زمانے کے کافر کیا کرتے تھے. تو انہوں نے وہ جو بت رکھے ہوئے تھے نا خانہ کعبہ کے, اس کے اوپر پھر وہ ان بتوں کے بعد 2-3 پرچیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھی. فال گیری وہاں سے آئی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی جو فال گیری جو ہے وہ کرتے ہیں, تو وہاں پہ اس پہ ہاں لکھا ہوا تھا اور نہ لکھا ہوا تھا اور پتہ نہیں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہوگا. پھر وہ تیر میں رکھتے تھے اس پرچیاں, اور وہ پرچیاں جو ہے وہ چلاتے تھے. پھر جو پرچی ادھر جا کے گرتی تھی اس پرچی پہ دیکھتے تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر کے دیکھ لیتے کہ بھئی عائشہ کو میں رکھوں یا نہ رکھوں, عائشہ سچی کہ جھوٹی. چلو بھئی کوئی عمل کرتے ہیں. اچھا پھر ہم اس کے اوپر جب بہنوں کو سمجھاؤ, ہم تو ساتھیوں کو سمجھاؤ, تو وہ کہتے نہیں وہ تو صورتیں پڑھ رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اور مطلب قرآن کے ساتھ بے ادبی ہو گئی. جب تو صورتیں پڑھ کے ایسی باتیں کر رہے تھے, پہلے انہوں نے فلاں صورت پڑھی, پھر فلاں والی آیت پڑھی, پھر یہ کیا, تو قرآن کو فالگیری کے لیے نکال لیا. تو وہ بھی تو کوئی جنتر منتر پڑھتے تھے نا, وہ بھی جنتر منتر پڑھتے تھے, اور ان جنتر و منتروں کو پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی فال جو ہے نا وہ اس کو نکالا کرتے تھے. تو لہٰذا ایسی فال گیری کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. اسلام تو بالکل سائنٹیفک دین ہے, سچا دین ہے. ہم رسول کی اس خاصیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں, بالکل رکھتے ہیں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا, جہاں چاہا, جیسے چاہا, جتنا چاہا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر مطلع کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا یہ فلاں 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 منافق ہے, ٹھیک ہے, نام بھی لے کر بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو لیکن یہ اللہ کا اختیار تھا. اللہ نے جب جہاں جتنا جیسے چاہا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور جہاں نہ چاہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو وہاں پر اللہ نے اس چیز کو ظاہر نہیں کیا. تو یہاں پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ نبی اللہ کہہ رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو ان سے, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, میں اپنی ذات کے معاملے میں نہ نفع کا جو ہے اختیار رکھتا ہوں اور نہ میں جو ہوں کوئی ضرر کا نقصان, جو ضرر کا جو ہے میں کوئی اپنے پاس جو ہے احتمال جو ہے وہ رکھتا ہوں, اختیار رکھتا ہوں, بالکل نہیں. جو ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے. کل میں نے بات کی تھی نا آپ سے عقائد پر, یہ عقیدہ, ٹھیک ہے, عقیدے کو درست کر لیجیے, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہے نا وہ کہ حوض کوثر پہ سب کو بڑی امید ہے انشاءاللہ العزیز ہم جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے, ہے نا, اور کہا کہ مطلب وہاں پہنچ جائیں گے اور فرشتے ان کو جو ہے وہاں سے کک آؤٹ کریں گے, نکالیں گے, چلو چلو نکلو. آپ سن گے کہ کیا ہو گیا, یہ تو میرے ہی امتی ہے نا. تو فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہی تو ہوں گے. اور وہ کتنا حسرت کا موقع ہوگا کہ مسلمانوں کے جھنڈ گروہ میں سب کے ساتھ مل کے جب میں غفیر میں ہم بھی چل پڑے, اور اللہ نہ کرے جب وہاں پہنچ گئے رسول اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچان رہے ہیں لیکن فرشتے دھتکار رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ, آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے ایسے ایسے طریقے جو ہے وہ رائج کر لیے کہ جس کی کوئی سند جو ہے آپ سے نہیں آتی, ٹھیک ہے. دیکھیے ہمیں دین پہ عمل کرنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا, یہ بات سمجھ لیجیے. پیچھے کہاں جانا پڑے گا, جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہوا تھا, جہاں سے اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ آئی تھی. ہمیں پیچھے جا کر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا, اور وہاں سے اپنے اعمال کو جو ہے جو بھی ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کی کسوٹی ہمیں وہاں سے ملے گی. پھر پتہ چل جائے گا کہ کھرا کیا ہے کھوٹا کیا. آپ چھوٹے میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں, میں بھی انسان ہوں, غلط بات بھی بتا سکتی ہوں آپ کو. آپ دیکھیے کہ میری بات کو آپ جو ہے اس کسوٹی پہ پرکھیے کہ کیا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. ان کی جو ہے پھر آپ نے کہا میں ہی کیا, عورتوں کے لیے میری ازواج, میری بنات, ہے نا, میرے صحابہ, مردوں کے لیے میں, عورتوں کے لیے میری صحابیات, یہ سب ایک روشن میناریں ہیں. آپ ان لوگ کی زندگی دیکھ لیجئے, انہوں نے کیسی زندگی گزاری, تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ساری مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو بہرحال فرمایا
کہ میں تو ڈرانے والا خوشخبری سنانے والا ہوں ان کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ ایک جان یعنی آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے اماں حوا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور کیوں کیا کہ لیسکنا الیہا، اس قدر یہ خوبصورت جو ہے وہ چیز ہے کہ جس سے پورے گھر کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر میاں سے بیوی کو اور بیوی سے میاں کو جو ہے وہ سکون نہیں ہے تو بس پھر وہ زوجیت کا مقصد جو ہے وہ ختم ہے نا۔ ازواج کا مقصد ہی یہ ہے۔ دیکھیے سکون ہر طرح کا ہے نا، ایک جذباتی سکون، ایک شہوت کا سکون، جذباتی سکون، پروٹیکشن کا سکون، اپنے فیوچر کے جو اندیشے ہوتے ہیں اس کا سکون، یہ سارا سکون ہمیں کون دیتا ہے؟ ازواج کے ذریعے ملتا ہے۔ یہ تو پروٹیکشن باپ بھی نہیں دے سکتا، جو زوج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رشتہ جو ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بہت ساری جگہ پتہ ہے یہ رشتہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اس کی صورت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا ہوا کہ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو ایک خفیف سا حمل اس کو رہ گیا جس سے وہ لیے چلتی پھرتی رہی، مگر وہ ہو گئی جب بوجھ حل تو دونوں نے مل کر دعا کی اپنے رب سے، اگر اللہ تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دے دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ بالکل یہ وہی حمل کے جو مراحل جو ہیں جو آ رہے ہیں کہ ہلکی رہی، پھر آہستہ آہستہ بوجھل ہوئی، اور جیسے جیسے لگا کہ وضع حمل کا وقت آ رہا ہے تو نہ صرف عورت بلکہ مرد بھی اس وقت کانشیس ہو جاتے ہیں اور دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خیریت کے ساتھ کے سارے مراحل جو ہیں وہ طے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صالح جو ہے اور صحیح سالم بچہ جو ہے وہ تو عطا کر تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر اللہ نے کہا ہم نے دعا قبول کر لی اور ان کی دعا کے عین مطابق ہم نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا، تو اب کیا کرتے ہیں؟ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، دیا تھا ہم نے ان دونوں کو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے کی جو پیدائش ہے اس کے شکریہ میں، اس کی اس عنایت میں وہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانے لگ گئے۔ تو فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ جو مشرکانہ باتیں لوگ کرتے ہیں۔ حرم میں ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھا کہ اتنے سے بچے جو بالکل مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ چلے سے ہی نہا کے عورتیں شکرانے کے طور پر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے لے کر آتی ہیں۔ ایسا کوئی خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر ہے ہی، اس کی شان ہے، آ سکتے ہیں بھائی، ان کو سہولت میسر ہے۔ شاید وہاں سے لوگوں نے دیکھ کے اللہ کی برابری کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا کہ جب وہ بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو لوگ مختلف مزاروں پہ عرض سلام کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے گھر کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ عربوں کے ہاں دستور ہے کہ وہ اپنے ذرا ذرا سے بچوں کو جو ہے بالکل گود میں اٹھا کے لاتے ہیں، اور وہاں شکرانہ بنتا ہے، بالکل بنتا ہے وہاں پہ شکرانہ، لیکن یہ تو خالص اللہ کے گھر کی ایک پروٹوکول تھا نا۔ اللہ کے گھر کے علاوہ تو کسی کا پروٹوکول نہیں بنتا نا کہ وہاں پر آپ اس طرح لے کر جائیں اور وہاں پہ سلام کرائیں اور وہاں پہ نیاز چڑھائیں اور وہاں پر ہاں اگر آپ نے یہ منت مانی تھی، یہ نیت کی تھی کہ اللہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں اولاد دیں گے تو ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا گے، تو کھلا دیجیے، کہیں بھی کھلا دیجیے۔ اور یہ غربا تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ایک خاص وقت پر ایک خاص جگہ پر جو ہے کچھ جو ہے نا رسومات کے ساتھ جو ہے کہ ایک اس عمل کو جو ہے وہ جا کر کرنا، تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا، ٹھیک ہے۔ پھر تو یہ سمجھیے نا کہ اس صاحب مزار کے واسطے اور اس کے تعلق سے جو ہے وہ آپ کو وہ چیز ملی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیتا ہوں میں، اور پھر شکر گزار ہوتے ہیں وہ دوسروں کے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ ان سے مدد مانگتے ہیں، اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو وہ تو خود آپ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئے، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے جو ہے وہ یکساں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جن معبودان کی جو ہے وہ تم پیچھے جو ہے وہ لگ رہے ہو اور شکریہ جو ہے ادا کر رہے ہو، تو یہ تو پکارنے والے کی پکار کو بھی جو ہے وہ نہیں سنتے اور تمہاری کسی بات کا جواب جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اب تم خدا کو چھوڑتے ہو اور اس کے علاوہ جس کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جسے تم بندے ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ بت تھے، وہ معبود تھے جن کو اللہ کے، اب اللہ کے سوا
اگر کسی بندے کو پکارتے ہو، خواہ وہ زندہ ہے یا وہ اللہ کے پاس رخصت ہو کر دنیا سے چلا گیا، تو کہا کہ وہ تو محض بندے ہیں، تم بھی بندے وہ بھی بندے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ولی کامل ہوں، لیکن کہا ان سے تم دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے. ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کہا یہ تو مردہ ہو چکے ہیں، یہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے پاؤں وہیں چلے. یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، یہ آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں، یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں. کہا کہ ایسی ہر جگہ پر دیکھیے، ایک مثال سے آپ اس بات کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر پھول ہوتے ہیں خود بخود وہاں پر تتلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں شہد کی مکھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کوئی میٹھی، کوئی گڑ کا ٹکڑا، کوئی کینڈی، کوئی ایسی چیز رکھ دیں، کچھ دیر بعد چونٹیاں آ جائیں گی وہاں پر، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جہاں پہ شرک ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ شرک کے بھی کچھ جو ہے نا مطلب سگنلز ہوتے ہیں. جب وہ شیاطین کو وہ سگنلز جو ہے نا وہ جاتے ہیں نا، تو شیاطین بھی اس کو اپنا اڈا بنا لیتے ہیں. جہاں لوگ جا کے شیطان نے تو آپ نے پڑھا ہے، چیلنج کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، میں ضرور بھٹکا کے رہوں گا تیرے بندوں کو. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ، اس کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کو یہ ہوتا ہے. جب یہ وہاں جاتا ہے، فلاں جگہ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ غلط نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہو جاتا ہے. کیونکہ چمٹا بھی تو اس کو وہیں سے ہوتا ہے نا، اس کو وہیں سے لگا ہوتا ہے. وہ جب وہاں سے لگا ہوتا ہے، اور شیطان ان کا عقیدہ جو ہے وہ پکا کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو شیطان جو ہے، جس شیطان نے اپنا چیلا اس کے پیچھے لگایا ہوتا ہے یا وہ جراثیم لگائے ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، شیطان بھی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے تو اب اس کو پکا کر دو. تو شیطان سب سے بڑی چیز جو ہے نا جس پہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، توحید کا عقیدہ ہے. کیونکہ اس کو بتایا انسان میں اگر توحید رہ گئی نا تو چلو جہنم میں کچھ دن جائے گا، سزا کاٹے گا، یہ کرے گا، وہ نکل تو جائے گا نا. یہ توحید ہی قائم نہ رہے. سب سے بڑا جو وار ہے نا شیطان کا، وہ یہ کہ توحید باقی نہ رہے. توحید ختم ہو گئی تو سمجھے جب روح ہی نکل گئی تو بدن میں کیا رہے گا؟ بدن میں تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. تو اس لیے یہ جگہ جگہ جو ہمارے ایمان کو لوٹنے کے اڈے بنے ہوئے ہیں نا، اور لوگ وہاں جا کے ایسا جو ہے وہ تعظیم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیسی تعظیم؟ میں نے لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آتے کرتے ہوئے، جیسی تعظیم جو ہے ان جگہوں پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں نا. مسجد میں آ کے پھر وہ تھوڑے سے آوازیں بھی اونچی کر لیتے ہیں، مسجد میں آ کے وہ اور بھی جو ہے وہ دنیا کی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کی تعظیم، کیونکہ وہاں شیطان جو ہے نا وہ ان کی انگلی پکڑ کے جو ہے وہ ان کو چلا رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریک اور پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. کہا کہ ایک طرف تمہارے سارے معبود، کیونکہ وہ ڈراتے تھے نا، وہ کہتے آپ ہمارے معبودوں کو برا کریں آپ کا بھی نقصان ہو جائے گا، دیکھ لیں وہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. اچھا، جو ڈرتا ہے اس کا ہو بھی جاتا ہے، جو نہیں ڈرتا اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک اور میں آپ کو نشانی بتاؤں، کبھی کسی عامل کے پاس جائیں، کوئی سمجھے کہ بڑے، آپ کو لگے کہ بڑے اللہ والے ہیں، وہ قرآن سے بھی بتا رہے ہیں، وہ یہ بھی کر رہے ہیں، وہ کر، لیکن وہ آپ کو کوئی ایسا عمل بتائیں، وہ کہیں کہ یہ والا گوشت لو اور وہ بکرے کا گوشت لو اور وہ یہ لو، اس کو قبرستان میں پھینکاؤ، اس کو ویران جگہ پہ ڈالا، سمجھیے وہ شیطانوں کو خوراک ڈلوا رہا ہے، وہ جنات کو خوراک ڈلوا رہا ہے. بھائی صدقے کا حکم تو ہمیں بھی ہے، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ بھائی صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مجھے بھی سمجھ ہے آپ کو، لیکن اس میں کالا بکرا ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ کالے کے ساتھ اس کی کوئی وہ نہیں رکھی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ننگے کو کپڑا پہنانا ہو سکتا ہے، وہ بیمار کو دوائی دلوانا ہو سکتا ہے، وہ کسی جو ہے گمراہ کو علم دلانا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس صدقے کی کوئی بھی، وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو سکتا ہے، کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے. وہ کبوں کو، چیلوں کو گوشت کیوں ڈلوایا جا رہا ہے؟ ہے نا، بالکل نوافل پڑھنا بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہے. کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دینا اس کے اندر جو ہے وہ بھی شامل ہے. کہ بھئی کسی کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، آپ اپنے گھر سے اس کو پائپ دے کے اس کو پانی بھرنے کی اجازت دے دیں، ٹھیک ہے نا. کسی کے گھر میں گیس نہیں آ رہی، آپ سے کہ میرے گھر آ کے پکا لو، ہے نا. لائٹ نہیں آ رہی، چلو جی تھوڑی سی دیر میرے گھر میں آ کے کام کر لو، ٹھیک ہے. بہت سارے صدقہ تو ہر مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ، اس سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے. اپنی، اچھا پھر کچھ بھی نہیں ہے نا، اپنی طرف سے ایذا نہ دو کسی کو، اپنی ایذا سے بچا لو، ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ہم بھی تو زبان سے، اشارے سے، آنکھ سے، اس سے اس سے بڑی ایذائیں پہنچا سکتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں، میں میرے سے آپ کو ایذا نہیں پہنچے گی، میرا ایسا لہجہ نہیں ہوگا، میرے ایسے الفاظ نہیں ہوں گے کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. تو اگر میں نے اپنی ایذا سے آپ کو محفوظ کر دیا نا، ڈیلیبریٹلی میں نے سوچ کے شعوری طور پر
تو بس سبحان اللہ. تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک طرفہ ہوتا ہے. صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں اور بہرحال ہم یہ بات اس کو مانتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے اور قرآن میں جو ہے اس کی تاکید بھی آئی ہے کہ بھائی کھانا کھلاؤ. لیکن وہ تو اللہ کی مخلوق ادھر بھوکی مر رہی ہے, آپ چیلوں کا بھوکو ڈالے جا رہے ہیں, آپ قبرستان کے اندر ڈلوا رہے ہیں, آپ ویران جگہوں پہ ڈلوا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ کسی اور مخلوق کو ڈلوا رہے ہیں. کوئی شیاطین ہیں, جنات ہیں کہ جن کو جو ہے آپ خوراک جو ہے پھر جن کو خوش کرنے کے لیے آپ خوراک جو ہے وہ دلوا رہے ہیں. وہ سورہ جن کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ جب لوگ گزرتے تھے کسی ویرانے میں سے, اور آپ کو پتہ ہے ویرانوں کے اندر تو یہ مخلوقات رہتی ہیں, پھر وہاں پر جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اس علاقے کا جو مطلب جن ہے, جو اس کا انچارج ہے یا جس کا یہاں پہ قبضہ ہے, ہم اس جن کی پناہ میں آتے. اس سے وہ جن پھول جاتا تھا, وہ ادھر آ جاتا تھا, پھر وہ تکلیف نہیں پہنچاتا تھا. اور جو نہیں کہتا تھا جن آتا تھا اور اس کو ستاتا تھا. تو لوگ ڈر کے مارے وہاں پہ بآواز بلند ہی کہتے تھے کہ اس علاقے کا جو بھی انچارج جن ہے ہم اس کی پناہ کے اندر آتے ہیں. تو یہ حقیقت میں یہ باتیں یہ ایک مخلوق ہے اللہ, اسے اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ بلا وجہ کا ڈر اور خوف ہم نے اپنے اندر ڈالا. اس کا انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے. اب بیچ کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی بلا ہے, کوئی مصیبت ہے, صدقے کے ذریعے ڈال دیجیے. لیکن صدقے کی ایسی جتنی بھی شکلیں کوئی آپ کو بتا رہا ہو, وہ ساری چیزیں جو ہے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لیے وہ باطل ہیں, وہ جھوٹ ہے. وہ صرف جو ہے وہ شیاطین اور ان کے جو چیلے ہیں وہ ان کے ذریعے آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ کی قیمتی ترین متاع, آپ کی توحید کا عقیدہ جو ہے اس کو گھن لگایا جا رہا ہے. ایک دن میں نہیں گرتا, عمارت ایک دن میں نہیں گرتی. جب گھن لگ جاتا ہے تو آہستہ 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 پھر انسان توہم پرست جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر سرایت کرنا شروع کر دیتی ہیں اور انسان جو ہے وہ خوفزدہ رہنا شروع کرتے ہیں. ایسے ہو گیا, کبھی ایسے ہو گیا. کچھ نفسیاتی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں, سچ مچ آوازیں آتی ہیں, سچ مچ دکھائی دیتی ہیں, اس کا نفسیاتی علاج کروانے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب دم درود سے ہی ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں کچھ جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, آپ دم کرتے ہیں لیکن سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا, پھر آپ جائیں, آپ دوائی بھی لے لیجیے. ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو, کوئی آپ کو سروائکل کا پرابلم ہو, کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو اس کے ماہر سے جا کے پتہ کر لیجئے. تو اسی طرح اگر کسی, ٹھیک ہے بنیادی طور پہ ہم صبح شام کے اذکار کریں, آیت الکرسی کے ذریعے, معوذتین کے ذریعے ہم دم کریں, پھر بھی معلوم ہوتا ہے کسی کو آوازیں آتی ہیں, کوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں, تو پھر اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے. کچھ کیمیکلز جو ہیں نا جسم کے اندر ایسے ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے کہ جن کیمیکلز کے ریلیز ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. دکھائی, وہ بندہ جھوٹا نہیں ہوتا, اسے بیچارے کو نا ہم عاملوں کے کر کے وہ اسے کرنٹ لگا رہے ہیں, وہ جناب اس کو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو جس سے وہ بیچارہ جتنا وہ اس کا مرض نہیں ہوتا اس سے زیادہ اس کو اذیت دیتے ہیں اور اس کا مرض جو ہے وہ بڑھتا جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. فرمایا کہ تم نہ وہ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو, نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہاری مدد کرنے پر جو ہیں وہ اب نہ وہ اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں, بلکہ اگر تم ان کو سیدھے راستے پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. تم کو لگتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے نا, لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں گھور رہے ہیں, وہ ہمیں دیکھنے کا, وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نرمی اور درگزر کا طریقہ جو ہے اختیار کرو. خذ العفو, نرمی درگزر کرو, ہے نا. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور نیکی کا حکم دیتے رہو. ٹھیک ہے, لوگوں کی جہالت, لوگوں کی بدتمیزیاں, لوگوں کی شرارتیں, لوگوں کی سرکشیاں چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اور بس آپ اچھی بات کا حکم جو ہے وہ دیتے رہو اور جاہلوں سے نہ بلجو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, یہ ایک لاہے عمل آ گیا. سب سے پہلے شیطان جو ہے نا ابال پیدا کرے گا لوگوں کے اندر, نا ایسا ابال پیدا کرے گا کہ لوگ جو ہے نا مطلب آپ کے ساتھ الجھنا جو ہے وہ چاہیں گے کرنے. آپ عرف کی تعلیم ان کو دیتے رہیں, نیکی کی تلقین ان کو کرتے رہیں, اور جب جاہل آپ سے آ کے الجھنا چاہیں آپ انہیں السلام علیکم کہہ کے آپ رخصت ہو جائیے کہ دیکھیے مجھے تو یہ بات ایسے ہی سمجھ میں آئی تھی, اللہ نے بھی یہی سمجھائی مجھے, اور اللہ کے اگر آپ کو اللہ رسول کی مستند دلیل کے ساتھ آپ کے پاس کوئی اس سے الگ بات آپ مجھے سمجھا دیجیے, میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں.
ٹھیک ہے، الجھنا کرنا، تو کافر وہ کافر کی امت پہلے ہی بڑی تفرقے بازیوں میں پڑی ہوئی ہے، امت پہلے ہی بڑی پریشان چل رہی ہے، تو مزید ہم بھی اس کے اندر تفرقے بازیاں جو ہیں وہ ڈالنے والے نہ بنیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان تمہیں اکسائے، ہے نا، اکساہٹ سمجھتے ہیں نا، اکساہٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ اٹھ نہیں رہے، اٹھنا کرنا ایسے کرنا۔ اب کبھی کبھی جب کوئی بحث کر رہا ہوتا ہے نا، اور جو اس کی آنکھوں کے اندر ایک اشتعال ہوتا ہے، اس کی آواز کے اندر جو ایک جوش ہوتا ہے، اور اس کے منہ سے جو وہ جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم آپ کو صاف سے سمجھ آ رہا ہے اس وقت تو اس بیچارے پہ نا ترس ہی آ رہا ہے، اس کو جواب کیا دے، ایسے آستینے چڑھا کے بات کچھ بھی نہیں ہوتی، آپ نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، پتہ نہیں کیا، تو پھر محسوس ہو رہتا ہے کہ اس کو شیطان اکسارب کر رہا ہے، جواب دینا تو کہ ایسے کر، کیونکہ وہ جو شیطان اندر جس نے ڈیرا جمایا ہوا ہوتا ہے، جب اس کو ہوتا ہے کہ یہ اب ہدایت ہی نہ پا جائے، اس کو تو صحیح بات اس کے کانوں تک پہنچی عمل ہے، تو وہ اس کو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کو جذبات میں لے آتا ہے، غصے میں جو ہے وہ لے آتا ہے۔ اب جب غصے کے جواب میں جب غصہ آ جائے گا تو کیا ہوگا، آگ سے آگ ٹکرائے گی تو آگ تو بھڑکے گی، آگ کو کیا چیز ختم کرے گی، پانی، ٹھنڈک، سکون، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور اگر شیطان اکسائے تو کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بار بار سمجھا رہی ہوں، شیطان سے مقابلہ نہیں ہے، شیطان سے پناہ ہے، پناہ ہمیں اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم مقابلے بازی کے لیے نہیں آئے شیطان کی، ہمیں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان میں پناہ میں آتی ہے، بھاگ کر آ جائیں، اپنے قلعے کے اندر بند ہو جائیے، آپ پہلوانی نہیں کر سکتے، آپ کشتی نہیں کر سکتے اس شیطان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انہ سمیع علیم، کس قدر پیاری صفت آ گئی اللہ کی، سمیع ہے، سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، علیم ہے، جانتا ہے آپ کس نیت سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ اپنی سپیریارٹی، اپنے فرقے کی سپیریارٹی، اپنی جماعت کی سپیریارٹی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اللہ اور رسول کے لیے بات نہیں کر رہے، تو آپ کی نیت کا کھوٹ بھی اللہ کو بھی پتہ ہے، آپ کی بات کہہ کیوں نہیں، اگر آپ اس لیے یہ بات کریں کہ آپ اس کو نیچا دکھائیں، اس کو تنقید کریں، اس کو 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کریں، تو یہ آپ کی نیت کا کھوٹ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری بہن ہے، میری سہیلی ہے، میری تعلق دار ہے، تو اس کی عاقبت جو ہے وہ بن جائے، اس کی عاقبت بن جائے، میں جنت میں تیرے ساتھ ہی تو جانا چاہتی ہوں، مجھے جنت میں تیرے بغیر مزہ نہیں آئے گا، اس نیت کے ساتھ بات کریں تو پھر تو سبحان اللہ۔ لیکن اگر اپنی سپیریارٹی ثابت کرنے کے لیے اپنا علم اور اپنے تقویٰ جو ہے اس کو منانے کے لیے اگر کوئی ہم ایسی حرکت کرتے ہیں تو انہ سمیع علیم، صرف وہی اسی پر الزام نہیں ہوگا جس کو شیطان اکسا رہا ہے، بلکہ دوسرے کے اوپر بھی الزام ہوگا، اس کی نیت کی بھی کھوٹ جو ہے اس سے اللہ واقف ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ہیں جو تقویٰ والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کو شیطان کا خیال جو ہے وہ چھو کے بھی گزرے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک صاف دیوار ہے نا، جس کا پینٹ بالکل نیا ہوا ہے، کسی نے ذرا سی اس کے اوپر باریک سا کوئی نشان ڈال دیا، ایسے نظر آتا ہے صاف، تو گندی دیوار ہو جائے تو بھلے جتنے بھی نشان آتے ہیں نہیں پتہ چلتے نا۔ تو اسی طرح آپ نے کوئی ٹیبل جو ہے بالکل صاف کی ہوئی ہے، اس پہ ذرا سی بھی گرد آئے گی نا تو فوراً محسوس ہو جائے گی، اور اگر ٹیبل پہ داغ ہے، دھبے ہیں، گند ہے، پڑی رہتی، گرد کے اوپر گرد اور گرد کے اوپر گرد، دبیز تہ جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر میرا اور آپ کا دل تقویٰ والا دل ہے، ڈرنے والا دل ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شیطان ہمیں چھوتا ہے ہمارے اندر سائرن بجنے شروع ہوتے ہیں، شو شو شو، خطرہ خطرہ خطرہ، ہے نا، چوکنے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں تقویٰ نہیں ہے، تو بھلے پھر شیطان ہمیں چھوتا کہ ہمارا ہاتھ بھی پکڑ لے، ہمیں کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا، پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے بھی چل پڑتا ہے، پھر بھی نہیں پتہ چلتا، پھر ہم گھسٹ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ تو تقویٰ والے لوگوں کا حال بتایا، وہ چوکنے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے صحیح کام کیا ہے، اور ان کے شیاطین کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، یعنی شیطان کے دوست اور شیطان کے جو یار ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، وہ تو انہیں اپنے ساتھ ہی لیے کھینچے کھینچے چلتے رہتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اچھا آپ کو نبی بنا دیا اللہ نے، دکھائیے کوئی معجزہ، لائیے کوئی نشانی،
تو وہ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں نشانی لے کر آ رہے؟ کبھی کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ نشانی آتی تھی نا، تو ان کے پاس وہ کتاب، لکھی ہوئی کتاب آئی تھی، آپ ہمیں دکھائیں نا۔ کبھی کہتے تھے وہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی قربانی یا کوئی صدقہ دیا کرتے تو آگ آتی تھی آسمان سے، اس آگ جو ہے وہ کھا کے جاتی تھی، آپ بھی ہمیں وہ نشانی جو ہے وہ دکھلا دیجئے۔ تو ایسے ہی مطلب ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو کہو میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اسے قبول کر لیں۔ کہا میرا کام تو کیا ہے؟ میرا کام تو وہ بصیرت کی روشنی اور ہدایت جو ہے تمہیں سمجھانا ہے، اور یہ قرآن جو ہے سب سے پہلے ہدایت ہے اور پھر رحمت ہے، مگر کس کے لیے؟ جو اسے قبول کرے۔ موجود تو ہے لیکن یہ ہدایت ملے گی کس کو؟ کہ جو اس کو جو ہے وہ قبول کرے گا۔ جس چیز کی مانگ ہو اور جس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی اسی کو اس کا فائدہ پہنچے گا نا۔ جو اس کو چیز موجود ہو، آپ کے گھر میں فریج موجود ہو تو آپ اس میں اپنی چیزیں رکھیں، آپ اس میں پانی ٹھنڈا کریں، آپ اس میں برف جمائیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے ایک آسانی اور ایک سہولت کا باعث بن جائے گا۔ لیکن چیز موجود ہو اور آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو وہ آپ کے لیے ایک الماری کی طرح ہی ہے، وہ بند ڈبے کی طرح ہے، وہ چیز پڑی ہے تو پڑی ہے۔ تو کہا ہدایت موجود ہے، کتاب موجود ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہے، اور وہی جب اگر آپ اس تک اپنی رسائی نہیں حاصل کریں گے، اس تک ایکسیس نہیں لیں گے، اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو پھر اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ اب اس طرح جب وہ نماز جو باجماعت نماز جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ خاموشی سے اس کو جو ہے وہ سنیے، ٹھیک ہے، اور خاموشی سے ہی نہیں بلکہ توجہ کے ساتھ بھی جو ہے اس کو سنیے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم کر دیا جائے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، اکثر آپ نے دکاندار حضرات کو دیکھا ہوگا، کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، صبح صبح آئے اور جناب وہ تلاوت جو ہے وہ لگا دی، اور تلاوت کے بعد میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، اپنی اپنی باتوں میں بھی لگے ہیں، دھیان بھی کہیں اور جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور بس اس لیے کہ اس کے الفاظ جو ہیں نا وہ ہماری چار دیواری میں جب گونج لیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ آ جائے گی۔ قرآن کی واضح آیات ہے، اس میں بات یہ بتائی جا رہی ہے جب قرآن سامنے پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو، ایک ادب۔ دوسری چیز خاموش رہو، توجہ کے لیے خاموشی کی بھی جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے کلام اللہ۔ کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو ادب کا تقاضا کیا ہے اور ایٹیکیٹس کا تقاضا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے آپ اس کی طرف متوجہ رہیے، آپ اس کی بات کو خاموشی سے جو ہے وہ سنیے۔ اب بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کلام اللہ ہے، بات کر رہے ہیں اللہ آپ سے، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جناب توجہ آپ کی کہیں اور جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس میں ممانعت نہیں ہے کہ اگر آپ نے تلاوت لگائی ہوئی ہے تو آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں تو نہیں دے سکتے، دے لیں، آپ ہنڈیا پکا رہے ہیں تو آپ پکا سکتے ہیں، پکا لیں، کوئی درزی کپڑے سی رہا ہے تو سی لے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام جو ہے اگر آپ کی توجہ کان اور دماغ وہ اس کی طرح کا ہاتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو کریں، لیکن اس کو ایک مذاق کے طور پر جو ہے وہ اس کو لگا لینا، جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن خوانیوں میں دستور چل رہا ہوتا ہے، کیا کہ اب قرآن خوانیاں چل رہی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سپارہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، سپارہ میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اب قرآن کا ادب تو یہ ہے کہ قرآن کی اگر بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، محفل میں کوئی بات ہو رہی ہے، آپ بیچ میں سے جو آئے ہیں تو آپ آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ جیسے ہی وہ درس ختم ہوتا ہے سارے آتے ہیں السلام علیکم اور ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ شروع میں نہیں کیا ہوتا نا، شروع میں تو 1-2 لوگ ہوتے ہیں، 4-5 لوگ ہیں، 8-10 ہو گئے، ایک کثرت کے لوگ جو ہے کثیر لوگ بعد میں بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سلام دعا کرتے، جو سلام کرنے سے بھی منع کر دیا، ٹھیک ہے، سلام کرنے سے بھی منع کر دیا کہ محفل کا جو پروٹوکول ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ نے آئیں خاموشی سے آئیں اور آ کر بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پورا جو دھیان ہے لوگوں کا، توجہ جو ہے نا لوگوں کی اسی چیز کی طرف جو ہے وہ رہے جو چیز چل رہی ہے۔ تو اب کیا کہ قرآن خوانی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اب میں بیٹھی ہوں، اب میں پڑھ رہی ہوں، اب جناب دوسری صاحبہ آئیں، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، اب وہ کان میں باتیں بھی چل رہی ہیں، وہ سرگوشیاں بھی چل رہی ہیں، شاید آپ کو دیکھا، اب آپ کے متعلق کوئی کامنٹ کرنا ہے، وہ بھی کامنٹ کر دیا، اس کی بھی کوئی بات کر دی، سپارے پہ انگلی بھی چل رہی ہے،
اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ کسی اور بات کی طرف بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر قرآن کی بے ادبی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے قرآن کی. قرآن صاف صاف آپ کو کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور اس پہ خاموش رہو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ معاف کرے، شاید پھر رحم ہی نہیں کیا جائے گا. رحم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سوچ لیجئے کہ رحم کا اپوزٹ جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے. پھر مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے. اور اس سے بھی بڑا ظلم ایک اور جو ہماری بہنیں کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ آخر میں جب وہ ہو جاتا ہے نا کہ اب بس اب دسترخوان لگنے والا ہے، اب محفل جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو رہی ہے، اب میرا تو سپارہ اتنا سارا رہتا ہے، چلو ایسے کرو ایک صفحہ میں پڑھتی ہوں تم پڑھو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر سپارہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلا ربع میں نے پڑھ لیا، اگلا تم پڑھ لو، ہاف میں نے پڑھ لیا، ہاف تم پڑھ لو. یہ کون سا طریقہ؟ یہ صفحہ میں پڑھتی ہوں، وہ صفحہ تم پڑھو، مکاؤ جلدی جلدی. اب ایک آیت جو اس کا تسلسل یہاں چل رہا ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا، آپ پکڑ لیں وہاں سے. یہ ساری حماقتیں، یہ ساری جہالتیں ہم قرآن خوانیوں میں کرتے رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بڑی کامن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کامن ہیں. تو جب ہم سچی قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں اپنی اس اصلاح کو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ نہ سمجھیے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے. اگر آپ کی کوئی ضروری کوئی بات ہے تو اگر تو محفل میں ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو باہر بلا لیجئے، اشارہ کر کے بلا لیں، جیسے بھی آپ بلا لیں اور بات کر لیجئے. اگر آپ گھر میں کوئی 2 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں، آپ کوئی تلاوت کر رہا ہے، اسے کوئی ضروری بات آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کے 1 منٹ ذرا ٹھہرنا، میری بات سنو. تو وہ بندہ ذرا سا رک جائے، پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. پھر وہ متوجہ ہونے کے بعد پھر جہاں سے وہ سلسلہ کلام شروع کرے تو دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان مردود سے بچ کے، اور پھر وہاں سے اپنا سلسلہ کلام جو ہے دوبارہ شروع کر دیں. یہ نہیں ہوتا کہ باتیں بھی چل رہی ہیں ادھر میں آپ بیٹھے جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اور جناب 2 بندے باتیں کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، پھر میں آپ کو بھی رکمہ دیے جا رہی ہوں، تو میری توجہ کہاں پہ؟ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ. آپ دیکھیں جو بچے صحیح والے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں جب وہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بند کمرے میں بیٹھے ہیں. توجہ چاہیے، ارتکاز نہیں ہوتا، فوکس نہیں ہوتا ہمارا، ہے نا. تو دنیا کی تعلیم، دنیا کی کتابیں، دنیا کے امتحان پاس کرنے کے لیے تو اتنا فوکس چاہیے، اتنی توجہ چاہیے کہ کسی کی کان بھی میری آواز بھی کسی کی میرے کان کے اندر جو ہے وہ نہ پڑے. ٹھیک ہے، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے جو میری دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے والا ہے، ہمیں اتنی سی بھی توجہ جو ہے وہ نہ ہو تو بڑی پھر یہ سوچنے کا مقام ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں. یہ وہ چیزیں ہیں. دیکھیں کبھی کبھی نا زندگی بڑی بوجھل ہو جاتی ہے، اور ایسے میں جیسے کبھی کبھی ہوتے ہیں نا کچھ مسئلے جو ہے نا بے بس کر دیتے ہیں، ہمیں عاجز کر دیتے ہیں. ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ آج کل تو بڑا دور چل گیا کاؤنسلنگ کرنے کا نا، کسی کاؤنسلر سے لوگ جو ہے وہ مطلب کنسلٹ کرتے ہیں، اس کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد پوری اپنی بیٹھ کے پھر اس کے کیا ہوتے ہیں سیشنز ہوتے ہیں. وہ سیشنز میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کو کرید رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، آپ اپنا معافی الضمیر جو ہے اس کے سامنے کھول کے جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض بیماریوں میں یہ تھیراپی کی کائنڈ ہے، ضرور اس کو اختیار کرنا چاہیے اگر اللہ نہ کرے کسی کی ذہنی حالت ایسی ہوئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے جو بھی مسئلے آج کے ہیں یا کل کے ہیں یا گزشتہ دنوں کے، اگر ہم کچھ دیر کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ خاموشی سے ایسے بیٹھ جائیں کہ جس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اور عاجزی جیسے کسی بڑے کے پاس نہیں بندہ جا کے بیٹھ جاتا، اپنے کسی ایسے کے پاس جس کے جو پورا آتھورائزڈ ہوتا ہے اس کے پاس بندہ جا کے بیٹھتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے جا کے میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یوں بھی ہوا تھا. اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن جب میں اس کو جا کر بتاتی ہوں نا ساری باتیں، پھر میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں، پھر میں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، ایک تو میرا کیتھارسس ہوتا ہے، میرے اندر کا ابال جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. اور یقین کیجئے آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ جب بات کر رہے ہوں گے، 1 دن بات کریں گے، 2 دن بات کریں گے، کچھ دن بات کریں گے، آپ کو آپ کے مسئلے کا حل خود ہی سجھائی دینا شروع ہو جائے گا. دعا استخارہ کیا ہے؟
کبھی پڑھی ہے دعائیں؟ پتہ نہیں اس کے لیے بھی ہمارے یہاں کیا کیا معروف ہے کہ بھائی وہ تو شاید خواب دکھتا ہے اور وہ ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے. آپ اس کا ترجمہ تو پڑھیے کیا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے، میرے لیے بہتر ہے، آپ اس کا دروازہ، اس کا رستہ میرے لیے آسان کر دیجئے، کھول دیجئے. اور اگر یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند نہیں ہے، آپ مجھے سے ہٹا دیجئے اور مجھے سے دور کر دیجئے. تو یہ دعا ہی تو ہے. اس میں کہ جی روشنی دکھ گئی تو گھاس نظر آ گئی، تو سبزہ نظر آ گیا، تو نور نظر آ گیا، تو سیاہ نظر آ گیا، تو تاریکی نظر آ گئی. میں نہیں سمجھتی کہ اور کسی کو بیچاروں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ دوسرے کی منت کرتے تم میرا استخارہ کر دینا. لو بھائی، استخارہ تو اپنا خود کرنا تھا، ہے نا. تو دین کو نا پیشہ نہیں بنائیں، دین کو پیشہ ور لوگوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ان کے ترجمے، ان کے مفہوم کے ساتھ پڑھیے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کیجیے. آج کل ہم ٹیلی فون کے پیکیجز پہ تو گھنٹہ گھنٹہ باتیں کر لیتے ہیں، ہوتی ہے نا، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری امیوں کے ساتھ، کسی کی اگر بھابھی سے بنتی ہے تو بھابھی کے ساتھ بھی، ہے نا، سہیلیوں کے ساتھ بھی. پیکیجز پہ ہم گھنٹے گھنٹے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں. اللہ کے پاس بیٹھنے کا 10 منٹ بھی ٹائم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں دعا ہی نہیں مانگنی آتی. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے دعا مانگنا سکھا دیجیے. مجھے کیا پتہ آپ کی کیا دعا ہے. دعا تو ایک دل کی جو ہے نا ایک آواز ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تکلف والی تو دعائیں پسند ہی نہیں ہیں کہ جس میں قافیے تو ردیف تو یہ ہم نے شاید پیشہ ور لوگوں کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید دعا مانگنے کی بھی کوئی، دعا مانگنے کا ادب کیا، اللہ کی تعریف کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، اپنی گزارش پیش کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آج جو سالن پکایا تھا نا اس میں نمک تیز ہو گیا، کیا کروں، ایسی کوئی ہو جائے کہ میاں کو غصہ ہی نہ آئے مجھ پر، بچے بھی سکون سے کھا لیں، ہے نا. وہ تھوڑا پانی زیادہ ملا دیا اس کا نمک کو برابر کرنے کے لیے، آپ کو اس پہ منہ نہ بنائے. کہہ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری باتیں. کا جوتے کا تسمہ مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے، تو پھر تو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو پھر بڑے بڑے مسئلوں کی تو اور ہی بڑی بات ہے کہ روزگار کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی بچوں سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، بات تو کیجیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ. مطلب کہ اس کی طرف رجوع کر کے، اس کو اپنا بڑا مان کے، اس کو جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر جان کر اس کے ساتھ دعا کرو اور اس کے اپنا حال بیان کرو اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تو تم لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اپنے غم اور اپنے دکھ سنانے کے لیے تو اتنی لمبی لمبی باتیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی میرا دکھڑا ہی سننے کو تیار نہیں. اور جو بیٹھا ہے فارغ بیٹھا ہے، آپ کا دکھڑا ہی سننے کے لیے بیٹھا ہے. ایٹ اے ٹائم اگر پوری کائنات جو ہے بولنا شروع کر دے اور اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دے تو اللہ ایٹ اے ٹائم سب کو دستیاب ہوتے ہیں. بچوں میں کبھی کبھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے میں امی سے بات پہلے کروں گا، دوسرا کہتا ہے میری سنیں. اب امی کی تو کیپیسٹی اتنی ایٹ ٹائم ہوئی کہ بچے کی بات سنی تھی. اچھا بھی ایک بات پہلے ایک بچہ کر لے، پھر یہ جب چپ کرے گا تو پھر دوسرا بچہ. لیکن اللہ کی کیپیسٹی جو ہے وہ لامحدود ہے. اللہ کی تو مطلب حد سے باہر ہے نا، ہماری اختیار سے بھی، ہماری سوچ سے بھی آگے لامتناہی اللہ کی کیپیسٹی. تو دن بھی دستیاب، رات بھی دستیاب. امی تو کبھی تھکی بھی ہیں تو وہ کہیں گی میں نہیں سن رہی تمہاری بات. شوہر کو اپنا دکھڑا سن کہ میں تھکا آیا ہوں، تم اب تمہاری داستانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اس کو ڈپریشنز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں یہ سورہ اعراف میں کہ آخری آیات جو ہے بالکل اس میں کہ بھائی اللہ کے اور صبح اور شام یاد کرو. اس کا مطلب ہے اب صبح کے مسئلے شام کو بیان کر دیے، شام کے مسئلے اگلے دن بیان کر دیے. ہر وقت اللہ تعالیٰ دستیاب ہے. اپنے مسئلے، مسائل، پریشانیاں، دکھڑے اللہ کے سامنے کریں. اور جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے